نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد و ثناء رب جلیل وہدیہ صلاۃ و سلام بر سید عالم آقائے دو جہاں رہبر انس و جاں شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنے یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، آج کا دن مائی صاحبان کی یاد میں منعقد کیا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حضور پیر صاحب کی زندگی پر دو واقعات نے، غم کے دو واقعات نے بہت اثر ڈالا، جس کا انہیں بہت دکھ ہوا، غم ہوا، لیکن آپ نے اس غم اور اس دکھ کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں تبدیل کرنے کا یہ طریقہ اپنایا۔ ایک، جب سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے جدا ہوئے تو والد کی وفات کا بے پناہ غم آپ کو ہوا، اور 22-23 جولائی کی دعا آپ نے رکھی، اور اس طرح 1960 سے لے کر ابھی تک، اور انشاءاللہ جب تک یہ موڑا شریف قائم ہے یہ دعا انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم ہمارے پیر و مرشد کو عطا فرمائے۔ اسی طرح آج سے 23 سال پہلے میری بڑی پھوپھی صاحبہ یعنی محترم و مکرم بھائی جان یوسف سعید کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئی۔ ان سے پیر صاحب کو بے پناہ محبت اور انس تھا، کیونکہ حضور پیر صاحب صرف 2 سال کے تھے جب آپ کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی۔ اس کے بعد سے آپ کی بڑی ہمشیرہ نے ہی آپ کو پالا۔ جب آپ نے پردہ فرمایا تو آپ پر بہت یہ بات گراں گزری، بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا، لیکن اس دکھ کو بھی ہمارے پیر و مرشد نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنا دیا، یعنی ان کی یاد بنانے کا ایسا طریقہ ہمیں سکھا دیا کہ جو نہ صرف ان کے درجات کو قیامت تک بلند کرتا رہے گا، بلکہ وہ یاد منانے والے ایک ایک فرد کے درجے کو بلند کرے گا۔ یہ صرف ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ نہیں، بلکہ ہمارے دلوں کی صفائی کا، ہمارے ایمان کی پختگی کا بھی ذریعہ بن گیا۔ جیسے کہ ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، ابھی علامہ فرید صاحب نے بھی اشارتاً آپ سے کہا کہ آج کا دن سیدہ ہاجرہ سے لے کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے لے کر ان کے بعد پھر تمام امہات المومنین جتنی بھی ہیں ان کے لیے، اور پھر حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ سے لے کے حضور پیر صاحب کی ہمشیرہ گان تک، اور پھر اس محفل اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کی
ماں، بہن، بیٹی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اس کے لیے نسبت رسولی سے تعلق رکھنے والی ایک ایک خاتون جو پردہ فرما گئی ہیں، ان کے لیے، ان کے اصال ثواب کے لیے یہ محفل ہے اور اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ حاضرین محترم، جنوری اور جولائی کی دعا کے دنوں میں معمول نہیں ہے کہ میں تقریر کروں، لیکن مختصر سی بات ہمیشہ کی طرح اپنی حاضری لگانے کے لیے میری ڈیوٹی ہے، یہ اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے مختصر سی بات ضرور کروں گا کہ یاد رکھیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کے آج سے اس کے آنے والا کل بہتر ہو، یعنی ایمانی طور پر مضبوط ہو۔ آج جو اس کا یقین ہے اس سے بہتر کل اس کا یقین ہو، جو اس کے ایمان کی کیفیت آج ہے اس سے بہتر آنے والے کل ہو، یعنی وہ درجات کی سیڑھیاں طے کرتا جائے، منازل طے کرتا جائے، ایمان کی پختگی حاصل کرتا جائے۔ مومن کے ایمان میں کبھی بھی تنزلی نہیں آ سکتی، ہمیشہ ترقی آتی ہے۔ اور یہ محافل اور یہ مجالس جو موڑ شریف میں منعقد ہوتی ہیں، قرآن خوانی کی ہوں، عرس کی ہوں، جمعے کے دن جو یہاں ہوتی ہے وہ ہو، ہفتے کے دن اسلام آباد میں، یہ تمام کی تمام اسی لیے ہے، اسی مقصد کے لیے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں وہ منزل عطا فرمائے کہ جس کی نصیحت ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ حاضرین محترم، دنیا ایک بہت مختصر وقت کی جگہ ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک جنگل یا ایک بیابان ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیج دیا ہے، اور اب جو وقت مقرر اس کو دیا گیا ہے اس میں اس نے اس میدان میں سے، اس بیابان میں سے یا اس جنگل میں سے نکلنا ہے۔ سارا امتحان اور کھیل یہ ہے۔ اب آپ نے اپنے مقررہ وقت میں اس جنگل یا بیابان میں سے نکلنا ہے، اور نکلنے کے دو راستے رب کریم نے اس میں رکھ دیے۔ ایک راستہ فلاح کا ہے، نجات کا ہے، صراط مستقیم کا ہے، جو آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا راستہ بربادی کا ہے، ہلاکت کا ہے، غفلت کا ہے، جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب انسان کو بھیجا اس امتحان گاہ میں تو ہمارے ساتھ ہمارے دو دشمن شیطان اور نفس ہمارے ساتھ آ گئے۔ اب وہ ایلوژنز کریٹ کرتے ہیں انسان کے ذہن میں، غفلت میں مبتلا کرتے ہیں، دنیا کی لذتوں کا غلاف اس کے دماغ پر، اس کی سوچ پر چڑھا دیتے ہیں، اور انسان سامنے نظر آتے ہوئے بھی صحیح راستے کو چھوڑ کے غلط کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ لیکن میرا رب بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اسے اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت ہے۔ اس نے ایک تو جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے استغفار کی نعمت اور دولت بندے کو عطا کر دی، اور دوسرا کیا کیا؟ اس امتحان میں اور اس امتحان گاہ میں بھی تنہا نہیں چھوڑا،
بار بار اپنے رسول بھیجے، بار بار اپنے انبیاء بھیجے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور آخر میں اپنے حبیب پاک کو میں بھیجا، ہمارے پاس بھیجا، اور وہ ہمیں یہ بتاتے رہے کہ دیکھو خبردار رہو، یہ رستہ بربادی کا ہے، یہ نجات کا ہے، اس کی طرف تمہیں شیطان کھینچتا ہے، یہ رستہ رحمان کا ہے، اس میں فلاح پاؤ گے، دوسری طرف بربادی ہے۔ اور پھر کتب آسمانی آئیں، کتابیں اللہ نے عطا فرمائیں، قرآن کریم حتیٰ کہ عطا فرمایا، جس میں ان راستوں کا ایک ایک کوڈ موجود ہے، ایک ایک بات موجود ہے، اور آپ کو بتا دیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس قرآن کو تھامے رکھو، اس کو پکڑے رکھو، اگر اس کو سمجھتے رہو گے، اس کے کوڈوں کا تمہیں پتہ چل گیا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم غلط راستے پر چل پڑو۔ اور پھر اس قرآن میں اور انبیاء کی طرف سے آپ کو کیا بتایا گیا؟ نشان راہ لگا دیے، صرف زبانی بات نہیں ہوئی، نشان راہ لگ گئے، چمکتے ہوئے نشان لگ گئے صراط مستقیم کی طرف۔ کہیں نشان راہ نماز ہے، کہیں روزہ ہے، کہیں حج ہے، کہیں زکوٰۃ ہے، کہیں عدل و انصاف ہے، کہیں صلہ رحمی ہے، کہیں اخلاق ہے، کہیں محبت ہے، اور دوسری طرف خطرے کے نشان لگا دیے آپ کو بار بار سمجھانے کے لیے۔ کہیں کفر ہے، کہیں شرک ہے، کہیں ظلم ہے، کہیں تکبر ہے، کہیں جھوٹ ہے، اور بتا دیا اپنے انبیاء کے ذریعے اور اپنے کتب کے ذریعے کہ دیکھو یہ نشان راہ ہیں، ان پر چلنا، یہ خبردار کرنے والے نشان، ڈینجر سائنز ہیں، اس کی طرف مت جانا۔ حاضرین محترم، اہل عرفان جو یہاں آتے ہیں، معرفت کی تلاش والے، ہمارے نسبت رسولی کے ساتھی جو یہاں آتے ہیں، ہر دفعہ یہاں سے کچھ نہ کچھ سبق لے کے جاتے ہیں۔ میں اور آپ جو یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک تو تجدید عہد ہوتی ہے، دوسرا ہم لوگ سیکھتے ہیں، چیزوں کو دہرایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ ہمارے سلسلے کا طریقہ ہے۔ آج کا آپ کا سبق اور میرا سبق جو یاد رکھنے والا ہے وہ یہی ہے کہ نشان راہ پہچاننے، ہر روز خود احتسابی کرنی ہے۔ سونے لگو تو خود احتسابی کرو کہ آج میں نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا۔ جو صحیح کیا اس پہ رب کا شکر ادا کرو، جو غلط کیا اس پہ استغفار کرو۔ جب دن کا آغاز کرو تو اس دعا سے کرو کہ الہ العالمین آج کے دن اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دی، بہت سمجھنے والی بات، اسے یاد رکھنا، اپنے پلو سے باندھ لینا، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ یہ خود بھی کرو اور ان کی دوسروں کو نصیحت بھی کرو۔ لہٰذا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بیت المقدس کے سامنے اکٹھا کیا اور انہیں ان 5 چیزوں کے متعلق سمجھایا، جو آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے بھی ہے، جو ہر معرفت حاصل کرنے کے شوق رکھنے والے بندے کے لیے بھی ضروری ہے، جو ہر نسبت رسولی والے کے لیے لازم ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں اس کی خبر پہنچائی۔ نمبر 1، کبھی شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کبھی شرک نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح تم کوئی غلام خریدو بہت خرچ کر کے، پیسہ لگا کے، آج کل کے دور میں سمجھو کہ ملازم رکھ لیا،
اور اس پر بے انتہا خرچ کر رہے ہو پیسہ، اسے سہولتیں مہیا کر رہے ہو، اور اسی کو ایک ڈیوٹی لگا دو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ اس کام کا پھل، اس کا نفع، تمام تر سہولتیں اور تنخواہ وغیرہ لینے کے باوجود تمہیں دینے کے بجائے کسی دوسرے کو دیتا رہے چپکے چپکے، تم سے ایسی غداری کرے، کیا تم کیسا محسوس کرو گے اگر ایسا ہو تو؟ یہی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں کائنات کی ہر نعمت عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، روزی رزق عطا فرمایا، یہ جسم کے اعضاء عطا فرمائے، عقل و فہم عطا فرمایا، ہدایت کے رستے عطا فرمائے، سب کچھ وہ عطا کرے، اور ان عطاؤں کے بعد تم عبادت کسی اور کی کرنے لگو؟ ہرگز نہیں، ایسا نہ کرنا۔ دوسری چیز، نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جب انسان مکمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو گویا وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کا منہ اللہ کی طرف اور اللہ کا منہ اس کی طرف۔ یہ توجہ والی نماز ہے، یہ خضوع و خشوع والی نماز ہے۔ اس نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، اتنے پیارے موقع کو کبھی ضائع نہ کرنا کہ اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہو اور اس کا منہ تمہاری طرف اور تمہارا منہ اس کی طرف، کبھی ضائع نہ کرنا یہ چیز۔ تیسری چیز، روزے رکھا کرو۔ اس کی مثال انہوں نے ایسے دی کہ روزے دار کا ایسا کہ جیسے کوئی تھیلی یا کوئی چیز مشک کی اس کے پاس ہے، وہ خود بھی معطر ہوتا ہے اس سے اور فضا کو بھی اس سے معطر کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے روزے دار کے منہ کی خوشبو جو ہے وہ مشک سے زیادہ پسند ہے، زیادہ پیاری ہے، یہ میری روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، لہذا روزہ کبھی نہ چھوڑنا۔ اب تیسری چیز، چوتھی چیز قربانی۔ ہمیشہ اللہ کی راہ میں قربانی دیا کرو، اور قربانی اسے کہتے ہیں جو دیتے ہوئے آپ کو محسوس بھی ہو، چھان بورا الگ کر کے نہ دیا کرو، اس طرح نہ دیا کرو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے یہ تو فالتو چیز ہے، میرے کام کی نہیں، اللہ کی راہ میں دے دی، نہ، یہ قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ قربانی وہ قبول ہوتی ہے جس کا اثر آپ کا جسم بھی قبول کرے اور آپ کی جیب بھی قبول کرے۔ چھان بورا اللہ کی رضا کے لیے دینا چھوڑ دو۔ قربانی کی مثال کیا دی یحییٰ نے، اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا انہیں، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک آدمی اپنے دشمن کے ہتھے چڑھ گیا، جانی دشمن کے ہتھے، اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے دشمن نے اس کی گردن سے باندھ دیے اور اسے پکڑ کے لے جا رہا ہے مقتل میں، کسے میں قتل کروں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے بچنے کا۔ اب اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ بندہ، اب اسے اسی گردن مارنی ہی مارنی ہے کیونکہ دشمن ہے۔ تو اب وہ جو بیچارہ قیدی ہے وہ اسے گفت و شنید شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کچھ فدیہ لے لو، کچھ پیسے لے لو، میری کوئی جان بخشی کر دو، چھوڑ دو۔ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اور آخر کوئی ایسی آفر وہ اس کو دے دیتا ہے کہ دشمن کہتا ہے کہ اب اس کو مار کے میں نے کیا کرنا، چلو اس سے یہ مال ہی لے لوں۔ وہ پیسے شیسے لے کے جو بھی اس کی بات ہے پوری کر کے اس کے ہاتھ کھول کے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ قربانی۔ اب پانچویں چیز، پہلی کیا تھی؟ شرک، نماز، روزہ، قربانی، اور اب پانچویں اہم ترین چیز جسے ہمارا روز کا پالا پڑتا ہے، جس کا تعلق آج کے دن سے بھی، ذکر، اللہ کی یاد۔
انہوں نے کہا کہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ تمہاری پناہ گاہ ہے، یہ تمہاری بچت کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کی مثال انہوں نے اس طرح دی کہ جس طرح تم ایک جنگل میں یا ایک بیابان میں جا رہے ہو اور تمہارے پیچھے تمہارے جانی دشمن لگ جائیں، تمہیں مارنے کے در پہ ہوں، تمہیں کوئی پناہ گاہ نہ مل رہی ہو کہ میں کہاں چھپوں اور ان سے جان بچاؤں، کہ اچانک تمہیں ایک قلعہ نظر آ جائے، مضبوط قلعہ، تم اس قلعے میں داخل ہو کر اس کا دروازہ بند کر دو، اس کے آہنی دروازے کو قفل لگا دو اور وہ دشمن باہر رہ جائے اور تمہاری جان بچ جائے۔ یہ ذکر ہے۔ لہذا ذکر کے قلعے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے آقا نے اسی لیے یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو تو اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تمہارا ذکر کرتا ہے، تم تنہا کرتے ہو تو رب تنہا کرتا ہے، تم محفل میں کرتے ہو تو تم سے بہتر محفل میں رب کرتا ہے۔ کہ بھلا تم یہ کیسے چھوڑ سکتے ہو اتنی خوبصورت نعمت کہ تم رب کی توجہ میں ہو، اس کی نگہبانی میں ہو، اس کے امان میں ہو۔ یاد رکھو یہ ذکر ایک ایسی دولت ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے امان میں رکھتی ہے، تمہیں محفوظ رکھتی ہے، تمہیں شیطان اور نفس سے بچا کے رکھتی ہے، تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچا کے رکھتی ہے۔ لہٰذا ان 5 چیزوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اور یہی آج کی آپ کی تعلیم، کیونکہ یہی نشان راہ ہیں جو صراط مستقیم کے ہیں۔ انہی پہ چلو گے تو فلاح پاؤ گے۔ شیطان بھٹکانے کی بہت کوشش کرے گا، وہ ہار نہیں مانے گا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ وسوسے بھی پیدا کرے گا، ذہن میں الٹے سیدھے خیالات بھی پیدا کرے گا، حالات بھی ایسے بنا دے گا۔ مشکل تو پیش آئے گی میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مشکل تو پیش آئے گی، لیکن میں نے اور آپ نے اس مشکل کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس لیے مقابلہ کرنا ہے کہ یہ ہمارے آقا کا حکم ہے، اس لیے اس طرح مقابلہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر طاقت موجود ہے، ہمارے آقا نے ہمیں وہ طاقت دی ہے، وہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ ہم کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ہمارا مالک اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کریں گے، شرک کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہم نماز پڑھیں گے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو رب ہماری طرف متوجہ ہوگا، ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے، ہم اس کی پناہ میں ہوں گے۔ ہم روزہ رکھیں گے اس لیے کہ رب کو پسند ہے، ہم قربانی دیں گے اس لیے کہ ہماری بلاؤں کو ٹال دے گا، اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مضبوط قلعے میں رہیں گے تاکہ ہمارا دشمن ہمیں کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب یہاں سے جب آپ جائیں گے، مہکتے ہوئے جائیں اور مہکاتے ہوئے جائیں۔ عزیزان محترم، اگر ایسا نہ کیا تو پھر یہ سفر رائگاں گیا، پھر سفر ضائع ہو گیا۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، مہکتے ہوئے جاؤ اور مہکاتے ہوئے جاؤ، میرے آقا کی امت میں محبتیں بانٹتے ہوئے جاؤ۔ کسی ایسی چیز کے قریب نہ جانا جو میرے آقا کی امت میں نفاق پیدا کرے، ہر ایسی چیز کی حوصلہ افزائی کرنا جو میری آقا کی امت میں محبتوں کو جنم دے، پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول کرے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرتبہ تقریباً 4 کروڑ قرآن پاک ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول الہ العالمین، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، یا ستار العیوب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال، یا غفار الذنوب یا واسع المغفرہ یا قدیم الاحسان۔ ہم کروٹ کروٹ گناہ کرتے ہیں، سانس سانس ہمارا گناہوں سے بھرا ہے مولا الہ العالمین، لیکن ہمارا کوئی گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں۔ ہم تجھے تیری ذات پاک کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے پاک کلام قرآن مجید کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا عاشق اور امتی بنا۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کے گھر آباد نہیں ان کے گھروں کو آباد فرما۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں عزت کی بھیک مانگتے ہیں مولا۔ الہ العالمین ساری عزتوں کا مالک تو ہے مولا۔ الہ العالمین عزت عطا فرما، ذلت اور رسوائی سے بچانا مولا۔ الہ العالمین ہمیں دنیا اور دنیا والوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ الہ العالمین ہماری عزتوں کی حفاظت فرما مولا، ہماری عزتوں میں اضافہ فرما مولا کریم۔ ہمارا شرم پردہ رکھنا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اپنوں کے سامنے بھی اور غیروں کے سامنے بھی۔ الہ العالمین محتاجوں کو غنی فرما، الہ العالمین بے شمار و بے حساب عطا فرما۔ الہ العالمین یا خیر الرازقین ہمارے رزق میں اتنی وسعتیں عطا فرما کہ ہم مخلوق میں سے کسی کے محتاج نہ رہیں مولا۔ الہ العالمین اتنا عطا فرما کہ مانگیں تو تجھ سے مانگے مولا، کسی اور کے سامنے مانگنے کی احتیاج نہ ہو مولا۔ الہ العالمین مال فرما دے مولا، پھر جو کچھ تو عطا فرما اس کی حفاظت بھی تو ہی فرما۔ یا الہ العالمین جو کچھ تو عطا فرما اسے صحیح طرح استعمال کرنے کی عقل، سمجھ اور فہم عطا فرما۔ مولا کریم جو کچھ تو عطا فرما اس میں اپنی برکتوں کا نزول فرما، اسے باعث راحت بنا، باعث تسکین بنا، باعث عزت بنا، باعث تقویت ایمان بنا مولا۔ الہ العالمین صحت اور تندرستی عطا فرما، محتاجیوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو صحت اور تندرستی کی نعمت عطا فرما۔ ہمارے وہ پیارے جو بیمار ہیں، جنہیں شدید تکلیف ہے، ان کی تکلیفیں دور فرما، انہیں معذوریوں سے بچا مولا۔ مولا کریم تجھ سے زیادہ شفا دینے والا کوئی نہیں، تو اپنی بارگاہ سے صحت اور تندرستی عطا فرما، جتنی زندگی عطا فرما صحت تندرستی والی عطا فرما، محتاجی والی نہ ہو مولا۔ الہ العالمین ہمیں کسی کے سامنے محتاج نہ ہونے دینا، کسی کا محتاج نہ کرنا مولا۔ مولا کریم تیری پناہ مانگتے ہیں مولا، حادثے سے تیری پناہ مانگتے ہیں مولا۔ الہ العالمین ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رکھنا، ہمیں حادثوں سے بچا مولا، ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالنا مولا۔ ہم بہت کمزور ہیں مولا، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں مولا کریم، ہمیں بچا کے رکھنا، ہمیں سنبھال کے رکھنا، ہمیں اپنے پروں میں رکھنا مولا۔ مولا ہم بہت کمزور ہیں مولا، مولا ہم پہ رحم فرما، الہ العالمین رحم فرما، شرمندگی سے بچانا، محتاجی سے بچانا، آزمائش سے بچانا مولا، ہمیں گرنے نہ دینا مولا، ہماری کمر نہ لگنے دینا مولا، ہمیں دنیا والوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا، ہمیں دنیا والوں کے سامنے جھکنے نہ دینا مولا۔
یا الہ العالمین تجھے تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ مولا، کرم فرما، مہربانی فرما، رحم فرما مولا۔ یا اللہ تیری پناہ مانگتے ہر قسم کے شر سے، یا اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں اپنوں کے شر سے، تیری پناہ مانگتے ہیں غیروں کے شر سے، تیری پناہ مانگتے ہیں ہر اس مخلوق کے شر سے کہ جس کی پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ مولا ہمارا تحفظ فرمانا، ہمارے آگے بھی اور ہمارے پیچھے بھی، ہمارے سوئے ہوئے بھی، ہمارے جاگتے ہوئے بھی، ہماری موجودگی میں بھی اور ہماری غیر موجودگی میں بھی، کیونکہ مولا جہاں ہم نہیں ہوتے تو وہاں پہ موجود ہوتا ہے مولا۔ جس اپنی دشمنی کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے تو دیکھ رہا ہوتا ہے مولا۔ الہ العالمین تو ہی ہمارا محافظ ہے، ہمارے بیوی بچوں کا محافظ ہے، ہمارے پیاروں کا محافظ ہے، ہمارے دوست احباب کا محافظ ہے۔ مولا ہم پر، ہمارے پیاروں پر، ہمارے دوست احباب پر رحم فرما، کرم فرما، مہربانی فرما۔ یا الہ العالمین اپنی حمایت، اپنی نصرت، اپنا فضل، اپنا کرم ہمیشہ ہمارے اور ہمارے پیاروں کے ساتھ رکھنا مولا۔ ہمیں کبھی بھی کسی بھی مقام پر کسی بھی مسئلے میں تنہا نہ چھوڑنا مولا۔ مولا کریم تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، مولا تجھے تیری عظمت و کبریائی کا واسطہ، مولا کریم تجھے تیری بے نیازی کا واسطہ، مولا کریم تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، ان اسماء حسنہ کا واسطہ کہ جن کا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا، ان اسماء حسنہ کا واسطہ کہ جن کا علم تیرے پاس ہے مولا۔ الہ العالمین تجھے تیرے اسم اعظم، اسم اکبر کا واسطہ کہ جس کے واسطے سے مانگی بھی ہر دعا کو تو قبول فرماتا ہے مولا۔ الہ العالمین تجھے تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، مولا کریم تو بے نیاز ہے، بے نیاز ہو کے عطا فرما، بے شمار و بے حساب عطا فرما۔ مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرما مولا، کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں مولا۔ خادمین لنگر کے لیے خصوصی دعا کریں، جن لوگوں نے جانی اور مالی خدمت کی اور ہمیشہ کرتے ہیں، آپ سے پہلے آتے ہیں، آپ کے بعد جاتے ہیں، آپ کو معلوم، جسمانی طور پر لگے رہتے ہیں، آپ کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، مالی طور پر خدمتیں کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت سے کئی گنا بڑھ کے اجر عطا فرمائے۔ اس اثناء میں ہمارے عبدالرحمان سائیں خلیفہ سائیں کیوا صاحب، ان کا تو پرانا تعلق، ان کا بیٹا بھی مجھے نظر آ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے، ہمیشہ ان کا نام سنتے آئے تھے کہ سائیں کیوے نا پتر ہے، انہیں تساں خیال رکھنا ہے صحیح، جس طرح سائیں کیوا محبت کرنا سا دربار شریف نال، اس طرح تساں کرنی ہے۔ ہاں بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ عبدالرحمان رشیدی، مولانا عبدالرحمان رشیدی فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اور جو دوسرے ہمارے سلسلے سے تعلق رکھنے والے لوگ فوت ہو گئے، انہیں ان کے درجات بلند فرمائے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔